لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام عنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على پہلے دن کے دوسرے سیشن کے مربی محترم جناب ڈاکٹر شہزاد اقبال شام صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کو زحمت دوں گا وہ آئیں۔ ان کا موضوع ہے پاکستان اسلامی ریاست مگر کیسے، وہ آئیں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب ڈاکٹر شہزاد اقبال شام، ریٹائرڈ پروفیسر، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن جملہ دیگر باتوں کے ابھی مجھے حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ میں اپنا تعارف کراؤں۔ میرا خیال ہے میرا تعارف کافی ہو گیا ہے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں کا آپ کے ساتھ تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ یعنی ہے نا مزے کی اور عجیب سی بات کہ آپ لوگ کون ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں۔ چنانچہ ذرا توجہ فرمائیں بھیا آپ لوگ سب سے پہلے تعارف تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نبی کے وارث ہیں، گدی نشین ہیں ان کے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ جو میں آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں وہ آج سے پلے باندھ لیں، یہ میرا سوچا سمجھا اور جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا حاصل مطالعہ، یہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ یہ جو لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا دینی مدارس کا جہاں بھی کوئی شخص جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نظام مساجد اور نظام مدارس کسی بھی مسلک کا ہو، یہاں تک میں پوری جرأت کے ساتھ کہوں گا یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا پہلا اور آخری قلعہ ہے۔ اور پاکستان کی حد تک اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو مسلمانوں کا ایک ہی ادارہ ہے یہاں پر، باقی جتنے ادارے ہیں وہ نو آبادیاتی نظام کی یادگاریں ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سرکار دربار میں جائیں تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کسی دفتر میں چلے جائیں، پولیس کی طرف چلے جائیں، پٹواری کے پاس چلے جائیں، یہ وہ ذہنیت یا ان اداروں کی ساخت اسی طریقے سے ابھی تک برقرار ہے جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ جو لوگ آپ ہیں، میں ایک مثال سے بات واضح کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے 2 سال پہلے دیکھا ہوگا کرونا جب شدت پر تھا، 2020 میں مارچ اپریل میں شروع ہوا تو ایک پوری تحریک چلنا شروع ہو گئی کہ مسجدیں بند کرو، یاد ہے؟ کورونا، بیکریاں کھلی ہوئی ہیں، اسکول برے بھلے کھل جاتے ہیں کسی نہ کسی سے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، ٹریفک چل رہی ہے، ٹھیک ہے بعض پابندیاں بھی تھیں لیکن بند کرو تو مساجد بند کرو۔ اور مساجد بند کرنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہو کر صدر سے ملے تھے، جس میں اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ وہ سارے موجود تھے، اور صدر سے مل کر انہوں نے کہا کہ جناب مساجد ہم بند نہیں کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنی یہ شناخت یاد رکھیں کہ دین کے محافظ آپ لوگ ہیں، اس محافظت کو پالش کرنا ہم لوگوں کا کام ہے۔ تھوڑا سا یہ کچھ تمہیدی میرا خیال ہے، اگر کسی کو اختلاف شاید نہیں ہوگا، اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کوئی شخص شاید ممکن ہے کہ بدگمانی تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا،
ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہر مقرر آتا ہے تو تھوڑی بہت دل جوئی کرنے کے لیے اور دل جیتنے کے لیے شاید اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ہرگز نہیں. 2-1 نمبر آپ مجھے بعد میں دے دیجئے, میں اپنی پرانی تحریریں واٹس ایپ کروں گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ سالوں سے یہی لکھ بھی رہا. اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج جب میں جناب ڈاکٹر ساجد انور صاحب کے پاس آیا تو ان سے ایک اجازت میں نے لے لی کہ جو موضوع ہے یہ اس پر تو 2 دن بھی آدمی بول سکتا ہے, پاکستان میں کیسے اسلامی ریاست کیسے بنے گی اور کیسے, یہ اتنا کچھ ہے اور لکھا بھی جا چکا ہے. میں تھوڑا سا اس سے الگ ایک دوسرے کوچے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو شاید کبھی آپ نے سنا پڑا نہ ہوگا. یعنی یہ تو میں نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ یہ علم میرے ہی پاس ہے, لیکن بیشتر لوگوں کو میں اس کوچے میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ جو آپ کے شاید آپ کے لیے نیا ہوگا, اور اگر آپ کے علم میں پہلے سے ہے تو یوں سمجھیے کہ ذرا تذکیر ہو رہی ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے نا, ایک دوسرے کو تذکیر کراتے رہا کرو, تو یوں سمجھیں کہ میں ذرا تازہ کر رہا ہوں آپ کا نالج. تو سب سے پہلے تو اس طرف آتے ہیں کہ اسلامی ریاست, آپ کا تعارف جو مجھے کرایا گیا ہے کہ آپ درس نظامی, شہادت عالمیہ, عالیہ اور BA وغیرہ یہ کچھ کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, تھوڑا سا امتحان نہیں ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کس رخ پر بات کروں, کہ یہ لفظ جسے ریاست کہتے ہیں, اسلامی کو ذرا تھوڑی طرح ایک طرف رکھتے ہیں, اسٹیٹ جسے کہتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کی کوئی تعریف کیا ہے ریاست کی؟ آپ میں سے کوئی؟ جی. ریاست کا لفظ اردو میں عربی سے راس, جس کو کہتے ہیں سر. لغتاً و اصطلاحاً آگے چلیے, ہوتا کیا ہے؟ مقصد ریاست اس کو کہتے ہیں ایسی جماعت, ایسا گروہ جو کسی طبقے پر, کسی خاص مخصوص جگہ کا کسی جگہ پر حکومت اور اپنا نظام رائج کرے, اس کو ریاست کہتے ہیں. کوئی اور اس پر اضافہ کرنا چاہے؟ بڑی اچھی بات ہے جی. اجتماعی نظام کو ریاست کہتے ہیں. گویا یہ جو لوگ سارے ہم بیٹھے ہوئے یہ ریاست ہو گئے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہونا چاہیے, زمین کا جزیرے کی شکل میں ہو, 1 ایکڑ ہو جیسے ویٹیکن, یا 60-62-63 لاکھ مربع میل جیسے روس ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا, زمین کا ٹکڑا ہونا چاہیے. دوسرے اس کے اندر کچھ آبادی انسانوں کی شکل میں ہونی چاہیے. انسان, ہیومن بینگ جسے کہتے ہیں, اللہ کی مخلوق, اشرف المخلوقات, وہ بھی کچھ ہونے چاہیے, 2, 4, 10, 20, اس سے بحث نہیں ہے. اور تیسرے وہ لوگ کسی نظام کے تحت رہ رہے ہوں, الل ٹپ نہیں. چنانچہ اب تو دنیا ذرائع ابلاغ اور ذرائع وسائل آمد و رفت کی اس کی وجہ سے دنیا کم و بیش یوں سمجھیے کہ ایک جیسی ہو چکی ہے کسی نہ کسی شکل میں. لیکن 10-20-100 سال پہلے آپ جانتے ہیں افریقہ میں اب بھی ہیں جگہیں ایسی جو قبائلی شکل میں رہتی ہیں, متمدن زندگی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. چنانچہ وہاں پر اگر کوئی ایک قبیلہ ہے جس کے کوئی 1000-2000 لوگ ہیں, 4-5-6-800 گھر ہیں اور ان کا ایک سردار ہے, تو یہ تینوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ یہ تینوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے ہاں نظام ہے. سردار کی بات مانتے ہیں, سردار نے اس کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں کہ تم لوہار کا کام کرو گے, تم کوئلہ لاؤ گے کہیں سے نکال کر, تم سبزیاں بیچو گے, تم کاشتکاریاں کرو گے, تم راتوں کو پہرا دو گے دوسرے قبیلے والے حملہ نہ کر دیں. چنانچہ وزارت دفاع, وزارت داخلہ اور وزارت صنعت اور وزارت تجارت, وزارت زراعت سب موجود ہیں.
ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ 3 چیزیں اس میں موجود ہیں، تو ابھی تک ہم اس کو ریاست نہیں کہہ سکتے تا وقت کہ اس کے پاس اپنا اقتدار اعلیٰ نہ ہو۔ اقتدار اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام جملہ معاملات آپس میں جب زندگی گزار رہے ہیں تو مطلقاً آزادی کے ساتھ طے کریں، کوئی خارجی دباؤ ان پر نہ ہو اور کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں نہ ہو، جو وہ چاہیں کریں۔ ہاں، یہ نہیں کہ دوسروں پر حملے کریں، وہ دوسروں کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہے، ساتھ والے قبیلے کا۔ تو اس اعتبار سے آج کل کی UNO جسے کہتے ہیں، اقوام متحدہ، اس کے 193 ممبران ہیں جنہیں ریاستیں کہتے ہیں۔ اب یہ بحث بڑی طویل ہے کہ کس کے پاس کتنا اقتدار اعلیٰ ہے، اقتدار اعلیٰ ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کی روشنی میں جتنا کچھ میں بولا ہوں اب تک، اس کی روشنی میں مجھے ذرا یہ بتائیے کہ IMF ہمیں کہتا ہے جی کل پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اگلے دن کہتا ہے بھائی یہ فلاں کو وہ لگاؤ اسٹیٹ بینک کا گورنر، تو ہم لگا دیتے ہیں۔ تو اس کی روشنی میں مجھے بتائیے کہ کیا اقتدار اعلیٰ ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ڈرتے ڈرتے ایک ہاتھ کھڑا ہوا، لیکن دوسروں نے اس کو گور کر دیکھا تو وہ بھی ہاتھ نیچے ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ آپ ہے اقتدار اعلیٰ ہے؟ اوکے، دلیل دیں ذرا، کیا ہے؟ ان کے پاس ہمارا رقبہ اور آبائی 2 چیزیں نہیں ہیں۔ 3 چیزیں تو موجود ہیں۔ اقتدار اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اقتدار اعلیٰ وہ چیز ان کے ہاتھ میں، کیا کہتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں یوں نہیں۔ تو پھر اقتدار اعلیٰ نہ ہوا نا؟ آپ کی بات کے مطابق کہ میں سے 4 چیزیں اگر نہیں ہوگی تو پھر حکومت نہیں ہوگی، ریاست نہیں ہوگی، ریاست بنتی ہے۔ تو ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ سارے کم و بیش یہی کہہ رہے ہیں، چنانچہ میں اکیلا کہتا ہوں اقتدار اعلیٰ ہمارے پاس ہے۔ آپ میں سے کون کس کی شادی کہاں کس کی ہوئی ہے؟ یہاں کوئی ایک آدھ کوئی سامنے آئے نہ ہو؟ سب کی ہوئی ہے؟ مثلاً آپ کی ہوئی ہے؟ اچھا، مثلاً ان کی شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے کی زندگی ذرا دیکھیے کہ یہ ایک دن مدرسے میں پڑھتے ہیں، شام کو کہیں کسی دوست کے ساتھ چلو بھائی ادھر چلتے ہیں، آج شنواری کھاتے ہیں، کھا جب وہاں کسی مسجد میں سو جاتے ہیں، پھر ایک دن ان کی شادی ہو جاتی ہے، دوسرے دن زوجہ کہتی ہے بھائی اتنے بجے گھر آؤ۔ تو اقتدار اعلیٰ گیا نا؟ ہاں، صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ لو تھیلا سبزی لے کر آؤ، تو اقتدار اعلیٰ ختم ہو گیا نا۔ IMF، ورلڈ بینک، امریکہ، یہ جب ہم ان لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، ایک معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے، وہ کہتے ہیں جی آپ اتنے مریل اور اتنے کمزور لاغر معیشت ہے آپ کی، ہمیں یقین نہیں آپ واپس لوٹائیں گے۔ اچھا جی، پھر آپ بتائیے کیا کریں ہم؟ آپ ایسے کرو کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے پیسے واپس ہونے کی، چنانچہ فلاں تاریخ کو آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، فلاں تاریخ کو بجلی کی، فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے، اور اس سارے کو چیک رکھنے کے لیے گورنر ہمارا لگاؤ، لگانا پڑے گا اور کیا۔ اقتدار اعلیٰ وہیں پر ہے۔ صحافت کے اعتبار سے اور سیاست کے اعتبار سے لوگوں کو ٹریپ میں لا کر اس طرح کی باتیں بڑی آسان ہیں، ہے نا؟ اقتدار اعلیٰ وہیں پر ہے، مقتدر ریاست ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ کسی ریاست کے لازمی ارکان ہیں، ہے نا جی؟ رکن پتہ ہے نا عربی؟ آپ کون بتائے گا؟ رکن کی تعریف بتائیں۔ تشریف رکھیں، کوئی کون بتائے گا؟ خود بتائیں جی۔ وہ تو عمد ہوتا ہے نا ستون جی۔ رکن کی تعریف یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، من وجود ہی الوجود و من عدم ہی العدم۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں کہ جب کسی چیز اس کے وجود کے ساتھ وجود ہوتا ہے شے کا، و من عدم ہی العدم۔
ٹھیک ہے، نماز کے کچھ ارکان ہیں، ان میں سے ایک کی کم ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو پھر وضو بھی ارکان میں سے ہے نہیں، ہاں نہیں ہے، اس کی بھی یہی تعریف ہے. پھر شرط ہے، شرط کی بھی یہی تعریف ہے، بن وجود ہی الوجود و من عدم ہی العدم. فرق کیا ہوا؟ ایک خارج میں ہے چیز کے، ایک داخل میں ہے. آگے چلتے ہیں. یہ چیزیں تین ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہاں پر ہے. حکومت کے مزید تین ارکان ہیں. حکومت کہہ لیں، سسٹم کہہ لیں، نظام کہہ لیں، کوئی اس کو ترتیب کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کا کوئی بھی اس کا نام رکھ لیں، ہم حکومت رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اس کے تین حصے ہوتے ہیں، اور وہ ہے، ایک ہے مقننہ لیجسلیچر، دوسرا ہے انتظامیہ، اور تیسرا ہے عدلیہ. یہ تین الگ الگ اس کے عناصر ہیں کسی بھی نظام کے. حکومت یہاں نہیں ہم کہہ سکتے اس کو، یہ ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے. حکومت جسے کہتے ہیں وہ فی الحقیقت یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کی جگہ ہم نظام لکھیں تو شاید الجھن سے بچ جائیں گے. تو حکومت یہاں آ جائے گی، اس کو حکومت لکھ سکتے ہیں آپ. اب اس کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ مقننہ قانون بناتی ہے. گاڑی سڑک پر چلے گی، آگے چوراہا آیا، چوراہے میں آپ کو اگر سرخ بتی چل رہی ہے تو رک جانا ہے، اور سبز ہے تو نکل جائیں. سرخ پر جو نہیں رکے گا اس کو آگے ایک ٹریفک کانسٹیبل جو کوئی ہوتا ہے وہ کھڑا پکڑ کر جرمانہ کرے گا. تو یہ قانون بنایا مقننہ نے. اسد کیسر مقننہ ہے ہماری دو ایوانی، قومی اسمبلی اور سینٹ. ایک ایوان قانون بل پاس کر کے دوسرے کو بھیجتا ہے تو وہ پاس ہو جائے تو بس قانون بن گیا. شام کو اسد کیسر نکلا گاڑی چوراہے پر، ایک بندہ جناب رکا نہیں رکتا، اس نے دیکھا کہ جناب وہ بغیر رکے سگنل توڑ کر نکل گیا. جرمانہ کر لے گا اسد کیسر؟ وہ نہیں کر سکتا. اس کا کام ختم ہو گیا قانون بننے کے بعد. اب یہ اس کا کام ہے. یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہیں پر حل ہو جائے گا. کوئی بڑے کو لے لیتے ہیں، فرض کریں کہ کوئی اس میں کوئی مر جاتا ہے سگنل توڑنے کے نتیجے میں، تو پھر تو پولیس والا تو نہیں سیٹل کر سکتے نا. پھر وہ ساری چیزیں ترتیب دے کر اس کے آگے رکھے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ان میں سے ایک ایک لیتے ہیں ان کو. مقننہ ہماری جو ہے یہ دو طرح کی ہے، ایک صوبائی ہے اور ایک وفاقی. صوبائی میں 4 اسمبلیاں ہیں. یہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے ابھی تک، یہ یاد رکھ لیں. 5واں صوبہ یہ وہ سارے نعرے ہیں، یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. یہ بڑی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس وقت ہمارے بحث میں نہیں آتی یہ چیز. تو صوبائی جو ہے اس کی ایک اسمبلی ہوتی ہے، اور ایک اسمبلی اس کو ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ان شعبوں میں یہ دستور کے اندر رہتے ہوئے قانون بنا سکتے ہیں. وفاقی میں 2 اس کے ایوان ہیں، پتہ ہی ہے آپ کو، قومی اسمبلی اور. اب آتے ہیں انتظامیہ کی طرف. یہ بڑی طویل بحث ہے انتظامیہ. اگر اس کے بھی 2 حصے، اس کے 3 حصے ہیں بلکہ. وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی.
یہ 3 حصے اس کے ہوتے ہیں. یہ الیکشن کے ذریعے جو لوگ بنتے ہیں، پھر آگے تفصیلی سیکٹری ہے، ڈپٹی سیکٹری ہے، جوائنٹ سیکٹری ہے، ادھر آئی جی ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. اور آخر میں عدلیہ ہے. یہ بات مکمل کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں کہ پہلے تو آپ کو پتہ چلے نا ریاست ہوتی کیا ہے. جب ریاست کا پتہ ہی نہ ہو تو اسلامی اس کو کیسے ہم بنائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا میرا مطلب؟ میں اگر آپ کی یوں سمجھیں کہ یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہیں تو میں سارا چھوڑ کر ادھر چلتا ہوں. یہ ٹھیک ہے یہاں تک؟ اب یہ ہے جناب عدلیہ. عدلیہ میں ہمارے ٹاپ پر ہے سپریم کورٹ. اس کے 17 جج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چیف جسٹس سمیت. پھر 4 صوبوں میں ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے. پانچواں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بن گئی ہے. کوئی ایک لے لیتے ہیں پنجاب کے کوئی 34-35 ضلع ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، لگ بھگ اتنے ہی ہیں. تو ہر ضلع میں ایک چیف جوڈیشل آفیسر کہلائے گا. اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ٹھیک ہے. یہ ضلع کا سب سے بڑا افسر اعلیٰ جو عدالتی افسر اعلیٰ ہے، اور اس کے اختیارات کی حد ہے کہ کسی انسان کو اس سارے نظام سے گزار کر، عدالتی طریقہ کار سے گزر کر آخر میں یہ موت کی سزا تک دے سکتا ہے. پھر کام بڑھ جائے تو اسی ضلع میں پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے. اس کی بھی پاور ویسی ہی ہے، لیکن انتظامی طور پر جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اصل ہے وہ ہوتا ہے. پھر ایک سینئر سول جج ہوتا ہے اس کے نیچے، ہر ضلع میں ایک ہوتا ہے. اور پھر نیچے اس کے سول جج ہوتے ہیں یا جوڈیشل مجسٹریٹ. یہ ترتیب ہوتی ہے. یعنی یہاں سے نیچے فرض کریں کہ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، پھر سینئر سول جج، اور پھر نیچے جوڈیشل مجسٹریٹ یا سول جج. یہ ہے پورے مختصر سا میں نے آپ کو بتایا، ورنہ اس کے پر تفصیل کریں تو پورا ایک ہمارے یونیورسٹی کا سیمسٹر بھی گزر جاتا ہے اس میں. تو یہاں تک کوئی سوال نہ ہو تو پھر میں واپس چلتا ہوں. جی بیٹا. جی دوبارہ رہنمائی کر سکتا جہاں سے کوئی ابہام ہو تو وہ بتائیں. یہ ماتحت نہیں ہوتے، سسٹم ہے. مثلاً آپ نے کہا جی کہ فلاں شخص میرا مکان نہیں خالی کر رہا یا میرے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیتا، تو وہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے یا سول جج سے شروع ہوگا. پھر رقم جوں بڑھتی چلی جاتی ہے. کئی پھر آگے تفصیل میں نہ جائیں تو پھر کوئی زیادہ بڑا مقدمہ ہو تو سینئر سول جج کے پاس جاتا ہے. اس کے فیصلہ پسند نہ آئے تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس چلا جاتا ہے. وہ پسند نہ آئے تو ہائی کورٹ میں اپیل کریں. وہ بھی نہ ہو تو سپریم کورٹ میں چلے جائیں. لیکن ہر کیس میں اس طرح نہیں ہوتا. یہ چھوٹے چھوٹے مقدمے نہیں ہوتے جیسے مکان نہیں خالی کر رہا، یہ اس نے 1 لاکھ روپیہ دینا تھا نہیں دے رہا، تو یہ یہیں تک ہی ختم ہو جاتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تک. موت فوت کے اور فوجداری بڑے بڑے مقدمے ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے ہو کر یہاں اپیل جاتی ہے، یہاں جاتی ہے، اور پھر جو فیصلہ ہوتا ہے. یہاں تک کوئی سوال نہ ہو تو پھر میں آگے چلوں گا. آپ کے کسی کا کوئی سوال ہو؟ جی بیٹا. پاکستان میں جو ڈویژنل نظام ہے، پاکستان میں جو ڈویژنل نظام ہے، جس طرح تحصیل ڈسٹرکٹ اور پورا ڈویژن کے اوپر جاتا ہے، تو ڈویژنل سطح پر عدلیہ کیوں نہیں ہوتا؟ ڈویژن کی سطح پر کیا نہیں ہوتا؟ ایک ہائی کورٹ کیوں نہیں ہوتا، مطلب عدالت کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور اگر مجھ سے پوچھیں تو میں اسی کا وکیل ہوں. ڈویژن کی سطح پر ایک ہائی کورٹ قسم کے اختیارات ہونے چاہیے تاکہ مقدمے وہیں فیصل ہو جائیں. آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن جو کچھ ہے میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. تشریف رکھیے. جی. ریاست کی تعریف کیا بنے گی؟ ریاست کی تعریف نئے سرے سے کروں؟ نہیں، ادھر وہ 4 نکات ہیں نا، لکھوا دوں؟ نہیں، یہ بتا رہے پھر کیا بنے گی ریاست کی تعریف؟ بس اس کو خود جوڑ لیں جو میں نے 4 لکھے تھے.
یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. وہ سنا ہے نا شعر, قہاری, غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ 4 عناصر ہوں تو ریاست بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اسلامی ریاست کی طرف. کچھ چیزیں میرا خیال ہے کلیئر ہوئی نا. تو اب آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کن مراحل سے گزرا اور پاکستان کتنے مصیبتوں کے بعد ایک اسلامی ریاست بنا. چنانچہ جب پاکستان بن گیا, سب دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, قائد اعظم لیاقت علی خان, علماء کو تو چھوڑیں نا, علامہ شبیر احمد عثمانی, سید ابو الاعلیٰ مودودی, ان کو تو ایک طرف رکھیں. یہ سارے مسلم لیگی سب یکسو تھے کہ یہ اسلام کا ایک تجربہ گاہ ہے. بن گیا تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جو قیادت تھی وہ یکسو تھی, لیکن جو اس کے باہر دوسری طاقتیں تھیں, لابیاں جنہیں آج کل کہتے ہیں, ان میں یہ جسے کہیں کہ لادین عناصر بھی تھے, لبرل لوگ بھی تھے, اور دین دشمن بھی تھے. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ کام نہ ہو. تو ایک لفظ اسلامی پر کتنے سال بحث ہوتی رہی کہ یہ کیا لفظ, کیوں یہ لفظ, اس کی ضرورت کیا ہے. تو پھر ایک صاحب گزرے ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا, مولانا ظفر احمد انصاری. یہ مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری تھے یا اسسٹنٹ سیکرٹری, کچھ اس طرح, مجھے عہدہ پورا نہیں یاد ان کا. انہوں نے پھر جو ڈان اخبار ہے اس میں ایک سلسلہ مضمون لکھا اور دنیا کے 60-70 ممالک کے دستور اٹھا کر مثال دی کہ یہ ذرا دیکھیے, فلاں کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ مقدس کرائسٹ کے نام پر, فلاں کے دستور میں لکھا ہوا ہے, یہ برما اور سری لنکا اور ان کے دستور اٹھائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ بدھ کے نام پر, میری کے نام پر, کوئی 40-50-60 ملکوں کے نام. آخر میں سوال کرتے ہیں کہ ذرا بتائیے کہ یہ جو کل پرسوں پچھلے 4-8 سال پہلے اسرائیل ایک لفظ ایک نیا ملک بنا ہے, اس کا اسرائیل ہی نام کیوں رکھا گیا؟ اگر یہ سارے یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم اسلامی اپنے ملک کے ساتھ کیوں نہیں لگا سکتے؟ چنانچہ بڑی مشکل سے 1956 کا جو پہلا دستور آیا تو اس کا نام رکھا گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہاں تک کوئی سوال نہ ہو تو میں آگے چلوں. میں بہت تھوڑا وقت ہے اور چیزیں بہت ساری میں نے کلیئر کرنی ہیں, تو اس وجہ سے میں تیزی سے آگے نکل رہا ہوں. اصل موضوع کچھ اور ہے. یہ بند ہو گیا, چلے گا؟ چلے گا. اچھا, کوئی سوال اگر نہ ہو تو. جی بیٹا. اسرائیل ایک سیدھا سا یہودیوں کا نام ہے, بنی اسرائیل سے ہے. کہاں سے اٹھے, دنیا جہان کے اندر سے جمع ہوئے مذہب کے نام پر, اور فلسطینیوں کو بے گھر کر کے ایک ریاست بنائی اور نام بھی اسرائیل رکھا. فلسطین کیوں نہیں رکھا جو نام تھا اس کا؟ نام کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلے ہیں لوگوں کے. نام ایک ایسی چیز ہے جو بندے کی شناخت ہوتی ہے. تو اس شناخت کو انہوں نے 2500 سال بعد نکال کھونچ کھانچ کر اس کو رگڑ کر پھر دنیا میں نافذ کر دیا. تو یہ دستور بنا ہی تو بنتے ہی 2-1 سال بعد مارشل لاء لگ گیا. پھر نیا ایک دستور بنا 1962 کا دستور جسے کہتے ہیں. اس میں پاکستان کا نام رکھا گیا جمہوریہ پاکستان, ریپبلک آف پاکستان. لیکن ملک میں اسلامی فکر اتنی توانا ہے ہر سطح پر, ہر سطح سے مراد یہ کہ ہر مسلک میں یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی خاص ایک مسلک ہے یا ایک خاص جماعت لے کر چلتی ہے. بلا شبہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرچم بردار کہلا سکتے ہیں خود کو, لیکن پرچم بردار کے ساتھ پیچھے بھی چلنے والے ہوتے ہیں نا, کوئی 2-4-6-10.
تو وہ سارا اتنا مضبوط سسٹم ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کیسے ہوا، بلدیاتی نظام کے جو چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں، بالغ رائے بنیاد پر نہیں الیکشن ہوئے تھے. کونسلر پہلے عوام منتخب کریں گے، کونسلر جا کر پھر کسی اور کو منتخب کریں گے، وہ پھر صدر کو منتخب کریں گے. تو اب ان لوگوں کو تو پکڑنا کوئی اتنا مشکل ہوتا نہیں. اس کے باوجود جو اسمبلی بنی 1 جنوری 1962، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، تو اس کا اجلاس ہوا تو پہلی قرارداد یہ پیش ہوئی کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. چنانچہ تھوڑی بحث مباحثے کچھ عرصے کے بعد اس کا نام پھر دوبارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ہوا. پھر 73 کا دستور آیا تو اس میں ملک 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، اور بڑی ایک اذیت کسی کیفیت تھی. اور چونکہ اندرا گاندھی کہہ چکی تھی کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، تو یہ لبرل، دین دشمن، لبرل آزاد خیال، یہ لوگ دبے ہوئے تھے اس وقت. تو ویسے بھی اسلامی فکر اس وقت کی اسمبلی میں جس نے دستور بنایا وہ بڑی توانا شکل میں موجود تھی، اور خود سرکاری پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسی مزاحمت نہیں تھی. تو 1973 کے دستور میں جتنا اسلام ہے اتنا پچھلے دوسرے دساتیر میں نہیں تھا. یہاں تک کوئی سوال نہ ہو تو آگے چلیں. یہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اور یہ 1956 میں جدید سیاسی زندگی سے مراد یہ کہ دستور، امریکا کا دستور 1789 میں بنا تھا، تو تقریباً 250 سال کی یہ جو جدید دستوری زندگی ہے. پھر اور بھی ملکوں نے بنایا، فرانس نے بنایا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے کم و بیش اس وقت کوئی 8 10 2 4 ملک ایسے ہیں جن کا دستور نہیں ہے، جن میں ایک برطانیہ بھی ہے. تو اب یہ جو جدید سیاسی زندگی جسے کہتے ہیں نا، اس سے پہلے بادشاہت تھی، اس کے اپنے رنگ تھے، اپنے طور طریقے تھے، قبائلی نظام بھی تھا. تو جدید جسے کہتے ہیں اس میں یہ 200 سوا 200 یا 250 جہاں سے مرضی شروع کریں، یہ پہلی اسلامی ریاست بنی. پہلا ایک ملک ہمارے سامنے آیا جس کا نام اسلامی جمہوریہ قرار پایا. یہ براعظم افریقہ ہے. نقشے جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں تھوڑا بہت اندازہ ہوگا، یہ سارے کا سارا افریقہ ہے. اور وہ جو مشرق میں ہے تھوڑا سا اس ساتھ پر، وہ کیا ہے جی؟ سعودی عرب. اور یہ ایک جزیرہ سا جو نیچے کونے میں ہے، یہ کیا ہے؟ مڈغاسکر. اور ادھر ایک سبز رنگ آخر میں نظر آتا ہے، آیا نظر؟ اس کا نام ہے، یہ ملک ہے موریتانیہ. یہ فرانس کی نو آبادی تھی. جس طرح ہم برطانیہ کے نو آبادی تھی، کالونی تھی، یہ فرانس کی تھی. تو دوسری جنگ عظیم میں یہ یورپ جب کمزور ہوا تو ایک ایک کر کے ملک آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہوئے. تو 1958 میں اس کو بھی آزادی ملی، اور آزادی تو اس کے بعد ملی 60 میں، لیکن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب آزادی کام شروع کر دو جی اپنا. تو چنانچہ یہ لوگ جمع ہوئے. تو آگے میں اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہاں تک انہوں نے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ موریتانیہ رکھا. یہاں تک تو میں نے پڑھا ہے. اس کے بعد ایسے ہوا کہ اب یہ سن تو مجھے یاد نہیں ہے، افسوس ہے کہ میں یادداشتیں عادت نہیں رہی ساری زندگی. غالباً یہ 2012 13 یا 11 کا کوئی سال تھا. اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کا چیف جسٹس یہاں اسلام آباد میں آئے. تو ہوتے ہواتے ہماری انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں بھی آئے. تو اس میں کوئی یوں سمجھ لیں کہ 15-18 لوگ تھے. چیف جسٹس اگر یہاں بیٹھے ہیں اس نوجوان کی جگہ، تو یہاں میں بیٹھا تھا. تو چیف جسٹس کی جو زبان سے جو کچھ میں نے سنا وہ دوہرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نام ہم نے رکھا
تو اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہمیں جھنڈا بھی کوئی ہمارا ہوگا. تو پھر ہم نے, آج کل تو گوگل کھولیں ہر چیز نکل آتی ہے, جھنڈا بھی نکل آتا ہے. اس زمانے میں آپ جھنڈا کہاں سے لیں, پھر پتہ نہیں کہاں سے جھنڈا لیا. تو پھر انہوں نے جھنڈا ہمیں نکال کر دکھایا بھی. کہتا ہے بالکل تو ہم اس طرح نہیں بنا سکتے تھے جس طرح پاکستان کا جھنڈا ہے, لیکن پاکستان کے جھنڈے کے جو تصورات ہیں, جو اس کے اجزاء ہیں یا عناصر ہیں, وہ ہم نے لیے اور یہ ان کا وہ جھنڈا ہے جی. وہی چاند, وہی ستارہ اور وہی 2 رنگ. ہمارا تو 2 رنگ ہے نا, ایک سفید اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے. اس زمانے میں مشرقی پاکستان کی اقلیتیں اگر ملائیں تو تقریباً وہ 22-25% بنتی تھی, تو ہمارا 25% حصہ سفید ہے, باقی سبز ہے. انہوں نے اپنی تقسیم کی, تھوڑا سا تبدیل کر لیا, لیکن ماڈل ہمارا لیا یہ. تو کتنے اسلامی جمہوریے ہوئے؟ یہ پاکستان کا ہو گیا جی. یہ افریقہ کے وہ مشرق میں جہاں میں نے سعودی عرب دکھایا آپ کو, کئی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا میری طرح کو, لیکن پھر بھی یہ ان کا نام ہے جزر القمر. میں لکھ دیتا ہوں. عربی زبان ہے ان کی اور دوسری زبان فارسی ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کوموروس. یہ 60 کی دہائی میں یہ تیسرا اسلامی جمہوریہ. نشاندہی کے لیے جی یہ کیا ہے؟ ادھر نشاندہی کے لیے آپ چلا لیں. نہیں اب یہاں سے میں چلا لیتا ہوں بس. نہیں یہ نشاندہی کے لیے. اچھا 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 ریڈ اچھا ریڈ لائٹ, یہ ریڈ سے ادھر سے یہاں سے دباؤں. یہ جو ریڈ لائٹ ہے نا یہ والی, ہاں یہاں سے. اچھا اس سے ہاں جی. نہیں ہوتا, چھوڑے کو کر لوں گا میں, چھوڑ دیں اس کو, مختصر سی چیز ہے. تو یہ 60 کی دہائی میں کوئی سن تھا, اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, لہٰذا میں اتنی تحقیق آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. تو اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ جزر القمر رکھا گیا, یا اسلامک ریپبلک آف کوموروس انگریزی میں. بس افسوسناک یہ ہے کہ 2000 کی کسی دہائی میں ایک فوجی انقلاب آیا تو اس میں سے اسلامی ہٹا دیا گیا. لیکن کتنے اسلامی جمہوریے وہ ویسے گنتی میں؟ 3. کوئی اور اضافہ کر سکتے ہیں کتنے اسلامی جمہوریے رہتے ہیں؟ پھر 1979 میں ایرانی انقلاب آیا اور انہوں نے 1906 کا اپنا دستور تھا ان کا, 1906 کا, اس کو منسوخ کر کے ایک نیا دستور بنایا 1979-80 میں. تو اس میں یہ چوتھا اسلامی جمہوریہ ہے ایران, دی اسلامک ریپبلک آف ایران ہے نا جی, جمہوریہ اسلامیہ ایران. تو پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ زندگی تھوڑی سی جد و جہد کا نام ہے. آگے بڑھ کر جو کہتے ہیں نا, جو آگے جو بڑھ کے تھام لے ساکی, اور جو دبو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو تاریخی عوامل اور دیگر قوتیں ہیں وہ پاؤں تلے روند کر کچل کر آگے نکل جاتی ہیں. مقابلہ کرنے والے زندہ رہتے ہیں اور کسر و انکسار کے بعد وہ اپنا نام تاریخ میں ان کا پھر آہستہ آہستہ طاغوت ہو, دوسرا کوئی ہو, اس کا ابلیسی نظام کہیں, اس کو شیطانی نظام کہیں, اس کو غیر اسلامی نظام کہیں,
معاندانہ نظام کہیں اسلام کے مقابلے میں، کچھ بھی ہو تھوڑی سی وہ بھی سمجھ جاتے ہیں پھر. تو 4 اسلامی جمہوریے جب ہوئے تو پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آپ کو پتہ ہے 2000 میں امریکی فوجیں افغانستان میں اتری، اسامہ بن لادن، ملا عمر، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اوکے، لیکن پھر الیکشن ہوئے، اب دستور بنے گا جی. ایک دستور بنا 2004 میں، امریکی فوجوں کی چھتری کے نیچے دستور بنا، اور افغانستان کا نام تاریخ میں پہلی دفعہ اسلامی جمہوریہ افغانستان رکھا گیا. یہ ہے افغانستان. یہاں تک کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں. تو یہ 5 یا 4 اسلامی جمہوریے ہیں دنیا میں، لیکن ان کا بانی، موجد یا پرچم بردار کہیں تو وہ پاکستانی ہے. اسی نے سٹیمنا دکھایا، اسی نے جناب پورا مقابلہ کیا پہلوان کا، ماریں بھی کھائیں، سب کچھ کیا، ملک بھی 2 ٹکڑے کروائے، لیکن ابھی تک ڈٹا ہوا ہے. یہاں تک کچھ سوال نہ ہو تو پھر آگے چلیں. سوال نہ ہونے کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو میں بہت اچھا استاد ہوں اور بہت اچھا پڑھایا میں نے سب کچھ، تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ بس میں ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹائم گزارو، آگے چلو، پتہ نہیں کون سی صحیح ہے. جی آپ بولیں. موجودہ افغانستان کی حکومت کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، اس کو کیا ہوا؟ اس کو اسلامی نظام حکومت لگ گیا ہے. دیکھیے یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا جی. کبھی پاکستان میں بے نظیر کی حکومت آ جاتی تھی، اب نواز شریف کی آ گئی، اب کوئی اور حکومت آ گئی. یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو یعنی آئینی، دستوری اور اتنی نظری بحثوں میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کرزئی کی حکومت تھی، پھر اشرف غنی کی آئی، اب طالبان کی ہے، اسی دستور کے تحت. دستور وہی ہے، نام میں نے سنا ہے ابھی تک کوئی واضح نہیں ہو رہا. کہتے ہیں اب امارت شریعہ اسلام افغانستان کوئی ہے، لیکن ابھی بالکل یہ کلیئر نہیں ہے کہ پہلا دستور منسوخ ہوا نہیں ہوا، یہ نہیں پتا، کوئی واضح نہیں ہے ابھی تک. وہ کن خطوط پر چل رہے ہیں دنیا میں کسی حصے کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ اگر پہلے اس کا نام اسلامی جمہوریہ افغانستان تھا تو اب وہ اسلامی ہٹائیں گے تو نہیں اس کے ساتھ سے، نام کوئی اور بدل کر کچھ کر لیں گے، امارت شریعہ کہہ دیں گے، کچھ کر دیں گے، لیکن یعنی گوم گام کر وہ وہیں رہے گا جو پہلے تھا. جی کوئی اور بھی جی. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ کیوں رکھا گیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ کیوں رکھا گیا؟ آپ کے والدین کو، آپ کے متعلقین کو پسند آیا؟ تو ہم اسلامی، یہ ایک مسلمان ملک ہے تو اپنی شناخت اسلام کے حوالے سے مسلمان کرانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے جہاں دنیا میں دی سوشل ڈیموکریٹک ریپبلک کا فلاں کئی نام ہوتا ہے، کہیں جمہوریہ ساؤتھ افریقہ ہے، کہیں جمہوریہ انڈیا ہے، تو ہم اپنی شناخت کرانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو لہٰذا اسلامی لگایا ہم نے. اس کا معنی مفہوم کیوں بھائی، اس میں مزید میں کیا وضاحت کروں؟ ایک شناخت ہے نا ہماری. ٹھیک ہو گئی بات. اب ان 5 کو ایک تو نام انہوں نے واپس لے لیا، لیکن نظام اسی طرح ہی ہے، اسلام کے نام پر ہے اور باقی قوانین اسی طرح چل رہے ہیں. نام ہٹا دیا. تفصیل نہ آج کل دنیا میں اتنی آتی ہے، کوئی دلچسپی ہو تو جا کر پڑھے. تو اتنا آج کل معلومات کا اتنا تیزی کے ساتھ بنڈل کے بنڈل، ڈھیروں اور ٹنوں کے حساب سے معلومات آتی ہے کہ آدمی کہاں کہاں کیا توجہ کرے. لہٰذا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ہم اپنے ریجن میں آتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو ہمارے ریجن میں 3 اسلامی جمہوریے ہیں. ایک ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک ہوا اسلامی جمہوریہ ایران، اور تیسرا ہوا اسلامی جمہوریہ
افغانستان، یہ تینوں باہم متصل ہیں. اور دلچسپ بات بتاؤں ان تینوں کی، ایک کا رخ اگر ادھر ہے دوسرے کا رخ ادھر ہے، ہیں دونوں تینوں اسلامی جمہوریے، اور ایک کا رخ ادھر ہے. خیر الامور اوسطھا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جو 1979 کا دستور جس کے تحت ایران اسلامی جمہوریہ ایران ہے، وہ دستور کہتا ہے کہ کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا تا وقت کہ وہ قانون فقہ جعفریہ کی روشنی بنے. یعنی جتنے قوانین ہوں گے وہ فقہ جعفریہ کی بنیاد پر ہوں گے. ٹھیک ہو گئی؟ اس کا ایک آرٹیکل یا سیکشن جسے کہہ لیں 12 اس کا نام ہے، اس کے تحت. افغانستان کا دستور کہتا ہے، اور یہ ہر دستور افغانستان کے کوئی 5 یا 6 دستور ہیں، 1921 کا، 1933 کا، پھر 1947 46 کا، اور پھر 70 کی دہائی کا، پھر یہ آخری دستور ہے 6. 6 دستور سب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ کوئی قانون فقہ حنفی کے منافی نہیں بنایا جائے گا. بڑے مزے کی بات ہے نا، یہاں بڑے زیادہ تر حنفی بیٹھے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے. اتنی بڑی سطح پر جا کر یہ چیزیں ذہن سے نکالنا پڑتی ہیں. ایران میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانون فقہ جعفریہ سے ہٹ کر نہیں بنے گا، تو سنیوں کو تو آپ نے کونے سے لگا دیا نا، کہ نہیں؟ سنیوں کو تو چھوڑیں، وہاں جو زیدی رہ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے کونے سے لگا دیا. ایسا ہی ہے نا؟ افغانستان میں کیا کہتے ہیں؟ افغانستان میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون فقہ حنفی سے ہٹ کر نہیں بنے گا. تو اہل تشیع ان کو کھڑے لائن لگ گئے کہ نہیں لگ گئے؟ لگ گئے نا. اس کے بعد کیا رہتے ہیں؟ دوسرے لوگ بھی ہیں وہاں پر، اہل حدیث بھی موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ممکن ہے وہاں شافی بھی کوئی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں کتنے شافی ہیں کسی کو نہیں پتا، حنبلی کتنے، مالکی کتنے، ہوگا کوئی اکا دکا، لیکن ہمارے پاس کچھ یعنی اعداد و شمار تھوڑی ہیں. افغانستان میں بھی یہی ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوں گے. تو گویا آپ ان کو کونے سے لگا کر تنہا کر رہے ہیں. اب آتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور آرٹیکل 227 227 سیکشن کہہ رہے ہیں، آرٹیکل کہتے ہیں دستور کے، جو نمبرنگ ہوتی ہے نا، نمبر دیتے ہیں 1 2 3 4، تو وہ 227 نمبر اس کا آرٹیکل ہے، سیکشن کہہ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پاکستانی نہ سمجھیں، ایک عالمی اسلامی تحریک کے ترجمان یا ادنیٰ سپاہی میری طرح سمجھیں. کوئی نہ آپ شیعہ ہیں، نہ حنفی ہیں، نہ کچھ ہیں. آپ نے دنیا کی قیادت کرنی ہے ایک پرچم لے کر. تو خیر کس دستور میں زیادہ ہے؟ کوئی اس کے برعکس بھی آواز ہے؟ اور پھر تھوڑا سا جوڑ لیں اپنے جس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھی دستور پڑا ہوا ہے نا، وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو اس لیے جو لوگ پاکستان کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑے رہتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں تو ہماری فکر کسی نہ کسی شکل میں مختلف جگہوں پر سرایت کیا ہوا ہے اس نے. جب جماعت 1941 میں بنی تھی تو یہ قرآن اور سنت، پھر وہ صحابہ اور شان صحابہ اور معیار حق اور یہ بحثیں ذہن میں رکھیں ذرا، تو غلغلہ مچا ہوا تھا. آج دنیا کے جا ہی ادھر رہی ہے قرآن اور سنت کی طرف. اب کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اس میں ہم اسلامی ریاست کی طرف آتے ہیں. پھر ایک اور کوچے کی طرف بھی رہتا ہے، ادھر بھی لے چلتا ہوں.
جی کوئی سوال اگر ہو تو کر سکتے ہیں. جی ہاتھ کھڑا کریں. جی کشمیر نہیں، کشمیر اچھا سوال ہے آپ کا. کشمیر میں 3 چیزیں تو پوری ہیں. زمین کا ٹکڑا موجود ہے، آزاد کشمیر، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ افراد بھی موجود ہیں. آپ کشمیر سے ہیں؟ ہاں اچھا چلیں. اور کشمیری ذرا ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 کشمیری ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے آزاد کشمیر جسے کہتے ہیں اس کا رقبہ کتنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. 4000 مربع میل، 6000 مربع کلومیٹر سمجھ لیں بس. تو یہ جو اتنا سارا ٹکڑا ہے اس پر جو افراد رہتے ہیں، 2 عناصر تو پورے ہوئے نا. نظام بھی موجود ہے، صدر آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، سپریم کورٹ، اسمبلی سب موجود ہے، لیکن اقتدار اعلیٰ نہیں ہے. کبھی سنا کہ آزاد کشمیر نے سفارت خانہ جی وہاں وہ یوگنڈا میں قائم کیا ہے؟ نہیں ہے نا. تو لہٰذا اس کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہے. اس کا پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ کون طاقتور ہے اور کون کس کا عمل دخل کتنا ہے. ایک معاہدہ ہے کہ یہ شعبے حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان چلائے گی اور ان شعبوں میں آپ خود کام کریں گے. تو اس لحاظ سے یہ جس طرح زمین کا ایک سیارہ چاند ہے اور خود زمین جو ہے سورج کا ایک سیارہ ہے نا، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کا چھوٹا سا چاند ہے اور واقعی چاند ہے نا. جی کوئی اور سوال؟ جی پاکستان کا نام رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس میں تو جمہوریت کا نام آتا ہے اور ادھر تو پاکستان کا نام، اسلام کا نام بھی ہے. اسلام میں مرد کا اپنا مقام ہے، عورت کا اپنا مقام ہے. ایک مرد اور 2 عورتیں برابر ہے. میرا خیال ہے آج 8 مارچ جو عورت کے حقوق والا دن ہے یہ اس کے اثرات ہیں. چلیے جاری رکھیں. جی ابھی تو اونٹ ہے نا، اس میں تو مرد اور عورت سب برابر ہے. کس پہ؟ وہ جمہوریت ہے نا، جمہوریت. ٹھیک ہے برابر ہے. اسلام تو برابر نہیں ہے. اسلام میں برابر نہیں ہے. اسلام میں برابر نہیں ہے. اسلام میں ایک مرد 2 عورتیں برابر ہیں. گواہی جمہوریت میں تو سب برابر ہیں. بھائی ذرا ان کو خود سوال کرنے دینا، ذرا اس کو پھر یعنی مخصوص کریں، سوال کو خاص کریں. ابھی تک آپ عموم آپ بیان کر سکتے ہیں. ہاں آپ کریں. اسلام کے اندر جمہوریت حرام ہے نا، اسلام کے اندر جمہوریت حرام ہے نا، اسلام کے ساتھ کیسے درست ہے؟ آپ تو اس سے بھی آگے، آپ پھر دہرائیں گے. آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ ان کی غرض یہ ہے کہ اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے کے منافی ہیں. جمہوریہ ایک ایسا نظام ہے جو ٹھیک ہے، یہی سوال ہے. اچھا دیکھیے، میں آپ کو ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور بڑی دل سوزی کے ساتھ کہ یہ جو وقتی نعرے ہوتے ہیں، جس طرح شروع میں نے ایک سوال کیا تھا، تو آپ معصوم لوگ ہیں، ابھی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، اتنی گہرائی نہیں ہوتی فکر میں، تو سب نے تقریباً یہی کہا کہ پاکستان کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہے. یہ سوال بھی تقریباً ایسا ہی ہے. یہ نعرہ باز، مارشل لا کے حامی، صدارتی نظام، ٹھیک ہے جی، اس کا یہ انعکاس ہے اس نعرے کا کہ اسلام کچھ اور ہے اور جمہوریت کچھ اور ہے. میں جمہوریت کا وکیل نہیں ہوں. اسلام ایک مکمل نظام ہے. میرا تعارف آپ کے سامنے نہیں ہے. میں کوئی ساری زندگی یہ جو جج ہوتے ہیں نا، سیشن جج، اور یہ لوگ، ان کی ٹریننگ ہمارے ہاں ہوتی تھی، تو ان کو لایا کرتے تھے ادھر، ملک سے باہر بھی ملے جاتا تھا. ابھی حافظ حبیب الرحمان صاحب اگلے ہفتے آئیں گے
وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب۔ تو ایک دفعہ ایسا ہی ایک گروپ کو میں یہاں ماڈل ٹاؤن یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس لے آیا، بہت پرانی بات ہے، یوں سمجھ لیں کوئی 25 سال پیچھے، اس سے بھی زیادہ۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ جمہوریت کے وہ سخت دشمن تھے، اسلامی نظام خلافت، ایسا ہی ہے نا؟ تو میں نے صرف ایک سوال کیا، محمد رسول اللہ۔ تو جناب وہ جب سوال جواب شروع ہوئے تو وہی جمہوریت کی مخالفت اور اسلامی نظام خلافت کی وکالت، نہایت محترم نہایت معزز ساتھی تھے، ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، ہمارے لیے محترم ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آج نظام خلافت اگر کسی ملک میں ہم بنانا چاہیں تو وہ کیسے خلافت قائم کیسے ہوگی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کے پاس ہو تو مجھے بتائیے۔ اسلامی نظام خلافت جب بھی بنے گا وہ اسی جمہوریت کے ذریعے ہی بنے گا۔ یہ جو جسے آپ بادشاہت کہہ کر ہم کہتے ہیں نا، آج رگیتے رہتے ہیں کہ بادشاہت بڑا خراب نظام تھا، مطلق انانیت ہوتی ہے اور اس میں جبریت ہوتی ہے، فرعونیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سب نعرے ہیں۔ آپ بادشاہت فرض کریں 400 سال پیچھے چلے جائیں نا، تو جنوبی افریقہ کا جو ملک، امریکہ کا ایک چلی ملک ہے، وہاں بھی اسی طرح بادشاہت تھی۔ یہ اپنے عہد کے جو سسٹم ہوتے ہیں وہ ایک جیسے چلتے ہیں۔ وہی نظام ہندوستان میں تھا، وہی نظام، وہی بادشاہت برطانیہ میں بھی تھی۔ جب جمہوریت شروع ہو گئی تو اب بادشاہت دیکھیں آپ کس قدر لاغر ہو چکی ہے اور استبدادی نظام رہ گیا ہے جہاں جہاں بادشاہت ہے۔ تو جمہوریت یوں سمجھ لیجئے، پھر آپ ہی کی طرف سے آتا ہوں کہ آپ لوگ ہوتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سپاہی اور پرچم بردار۔ سوسائٹی میں تربیت لوگوں کی آپ نے کرنی ہے۔ آپ کے یوں سمجھیں کہ جیسے ہی آپ مکھن، یعنی جیسا دودھ آپ سوسائٹی کو جس شکل میں دودھ بنائیں گے اسی رنگ کا آگے سے مکھن نکلے گا۔ وہ لوگ جب جائیں گے اسمبلیوں کے اندر تو ابھی آپ نے دیکھا ان تمام باتوں کے باوجود پنجاب اسمبلی نے قرآن کو پرائمری میں مناظرہ اور 12ویں جماعت تک ترجمے کے ساتھ اسی جمہوریت نے ہی کہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے میں اس وقت بحث پہ ہم نہیں کرتے، میں اپنے سارے الفاظ واپس لے لیتا ہوں کہ چلیے جمہوریت ایک ناقص نظام ہے، خلافت ہی الٹیمیٹ ہمارے پاس ہے، لیکن خلافت بنے گی کیسے؟
ذرا گلوب پر نظر دوڑائیں نا، وہ امریکہ سے لے کر اور یہ بڑے بڑے مچھندر اور رچ قسم کے ملک جو بڑے بڑے اس طرح چیزیں الجھی ہوئی ہوتی ہیں آپس میں کہ کوئی ذرا سی حرکت کریں تو ادھر سے یہ پابندی، ادھر سے کریں تو یہ. آپ دیکھیں نا کہ ایک توہین عدالت کا کیا رسالت کی کوئی عورت مرد دوسرے دن جرمنی میں بیٹھے ہوتے ہیں، سزا عدالتیں دیتی ہیں. تو یہ باتیں کرنا اور اس طریقے سے بڑا آسان ہوتا ہے، عملی زندگی میں یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں. میں الفاظ واپس لے چکا ہوں آپ کے احترام میں کہ جمہوریت کوئی ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، لیکن یہ نعرے کی حد تک ہے. آخر میں جو بھی اسلام آئے گا اسی کی اسمبلی سے، اسی ہمارے ہی لوگوں سے بنے گا، انہی افراد نے بنانا ہے. یہ چیز کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا، اب جناب میں تھوڑا سا دعوے کے ساتھ کہوں گا، ادعا جسے کہتے ہیں اپنا، ایک اور کوچے میں آپ کو لے چلتا ہوں جو شاید ہی کسی نے سنا پڑا ہوگا. یہ چین کا نقشہ ہے اور اس کے ایک چھوٹا سا ادھر ان باقی نقشوں کے سامنے اوپر ایک دبا سا نظر آتا ہے، آتا ہے نا؟ یہ ہے کاشغر سنکیانگ، یہ خطہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، جو مرضی کریں. جدید ریاستی زندگی جو شروع سے میں کہہ چکا تھا کہ 1789 میں امریکی دستور کے بعد آج تک یہ جو 200 سال کا عرصہ ہے، اس میں آغاز تو میں نے کیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلی ریاست کا. کوئی کتاب اٹھائیں یہی آپ کو ملے گا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. جو کچھ میں نے کہا میں اپنی بات کی خود ہی تردید کرتا ہوں، بلکہ تصحیح سمجھ لیں. یہ ہے انگریزی میں، اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ لکھا ہوا ہے ٹائرٹ، TIRET، ہے کہ نہیں ہے؟ نیچے انگریزی آپ لیے ہوں گے سارے میرے خیال، نہیں تو انگریزی تو آج کل پڑھ ہی لیتے ہیں. ٹرکش اسلامک ریپبلک آف ایسٹ ترکستان. یہ دنیا کی جمہوری زندگی کے یہ جو جدید ریاستی زندگی ہے، یہ اس کی پہلی اسلامی ریاست تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن بڑی دلخراش داستان ہے، اس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. اس کے یہ حکومت بنی، آگے دیکھیں ذرا، یہ اس کا پرچم ہے، وہی چاند وہی ستارہ، اور نام تھا اس ریاست کا دی ٹرکش اسلامک ریپبلک آف ایسٹ ترکستان. نیچے دیکھیے وہ جو ان کا اپنا کوئی رسم الخط ہے، مختلف رسم الخط ہیں لکھنے کے، وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ان کا پرچم ہے. یہ ہے جناب 12 نومبر 1933 کو کاشغر میں وہ جمع ہوئے، تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے اعلان کیا. یہ ان کا جنرل باڈی میٹنگ کر لیں یا ان کی اسمبلی کہہ لیں، ایک میدان میں جمع ہوئے اور یہ پرچم دیکھیں وہ لگا ہوا ہے، وہاں بھی عربی میں لکھے ہوئے ان کے نعرے، اور یہ پہلا اجتماع ہے ان کا 12 نومبر 1933 کو. یہ دنیا کی پہلی اسلامی جمہوریہ قائم ہوا تھا. کبھی سنا کسی سے؟ یہ جناب خواجہ نیاز 1889 میں پیدا ہوئے اور صرف 50 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. یہ اس کے صدر مملکت تھے، خواجہ نیاز 1934 میں فوت ہوئے. ثابت دم اللہ، وہی افغانستان والا ملا دم اللہ، پشتوں میں دا کو لگاتے ہوں گے، وہ ادھر بھی کوئی مجھے تفصیل اس کی نہیں پتہ. یہ اس کا وزیر اعظم تھے، دی اسلامک ریپبلک آف ایسٹ ترکستان، اور یہ اس کی کابینہ ہے باقی
ایک وزیر اعظم ہیں اور باقی وزیر ہیں، کیبنٹ ہے ان کی. یہ ہیں کور کمانڈر ان کے. کور کمانڈرز اینڈ فارمیشن کمانڈرز آف ٹائریٹ. کور کمانڈر جو فوجی کرانے والے لوگ ہیں یا فوج کا نظام سمجھتے ہیں. کور مجموعہ آتا ہے 3-4 ڈویژن کا، اور ایک ڈویژن میں 10-11-12 ہزار فوجی ہوتے ہیں. تو گویا 3-4 ڈویژن جب مل جائیں تو ایک کور کمانڈر بنتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل. تو ان میں لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں اور میجر جنرل ہوتا ہے ڈویژن کا سربراہ، ذرا اس سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے. تو یہ اس کے کور کمانڈر ہیں. پھر یہ قازقستان کا ایک نوجوان ہے، یہ بھی میں لے آیا ہوں. اپنے افتاد طبع سے جذباتی آدمی ہوں. اسلامی ریاست اور اسلامی خلافت ساری زندگی یہی پرچم میں نے بھی بلند کیے رکھا اپنی بساط کی حد تک. یہ شخص قازقستان سے فیملی کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا، جوہر. اس کا بھائی تیمور کہیں کہ مارا گیا کسی اور جگہ پر، بھائی نہیں کوئی اور. تو امریکہ میں اس نے امریکیوں کی زبان میں دہشت گردانہ حملہ کیا. غلط کیا، صحیح نہیں کیا، نہتے لوگوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن الفاظ اس کے سن لیں، یہ الفاظ تھے اس کے: when you attack one Muslim you attack all Muslim. کہتا ہے جب ایک مسلمان پر تم حملہ کر رہے ہو، یہ پوری دنیا میں تفصیل اس کی یہ ہے کہ عراق میں تم نے تباہی مچائی ہوئی ہے. امریکیوں کو کہا اس نے. پھر موت کی سزا ہوگی اس کی. لیکن غیر متعلق سی ایک چیز میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں. اسلامی ریاست دنیا میں ہو یا نہ ہو، اس کے پرچم بردار آپ کو ہر طرف ملیں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں. میرا خیال آج اتنا کافی ہے. اور جب میں وہاں سے ڈاکٹر ساجد انور صاحب سے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ چاہیں تو عشاء کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا لو، صرف ایک شرط ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ آگے مروت میں اور احترام میں بیٹھے رہیں. ان سے پوچھ لیجئے، میں حاضر ہوں، کل حاضر ہوں، مزید باتیں سننا چاہتے ہیں تو حاضر ہوں. اب کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں. جی یہ لے لیجیے. جی ذرا اونچا بولیں پھر، امید میں متوجہ تھی. جی آپ بتائیے. جی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی ممالک میں انہوں نے بتایا کہ جن اسلامی ممالک میں ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہوگا، قرآن سنت کے یہ مناسب کوئی قانون نہیں بنا. صحیح ہے. ان ممالک میں بھی تو اسلامی حکومت نہیں آ سکتی. کن ممالک میں؟ مثلاً پاکستان ہے. نہیں، تشریف رکھیے. دیکھیں یہ بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا. بیٹھ کے نماز کا بھی وقت میرے خیال قریب ہے، تو ابھی 5-7 منٹ ہیں، چلتے ہیں. دیکھیے ایک میرے آپ جیسے مسلمان سمجھ لیں، اب کوئی کسی شخص کا کوئی دعویٰ ہے یہاں کہ وہ مکمل صحابہ کرام جیسا مسلمان بن گیا ہے؟ کسی کا دعویٰ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے. اللہ میاں ستار العیوب ہیں، کتنے ہم گناہ گار ہیں. کسی کا گناہ پوشیدہ ہوتا ہے، کسی کا گناہ سامنے ہوتا ہے. کوئی غیبت کر رہا ہوتا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہوتا ہے، دن دہاڑے کر رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ فسق میں نہیں آتے؟ ریاست بھی اسی طرح ہوتی ہے نا جی. جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ پورا ایمان مجمل مفصل اور کلمہ شہادت جب ہم نے پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے ہم. بعین ہی جب ریاست نے قرارداد مقاصد پاس کر لی کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے اور اس کا نظام پاکستان کے عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے چلائیں گے، تو گویا یہ ایمان مفصل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا.